مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، ایک جسم عطا فرمایا، دوسرے روح عطا فرمائی۔ دونوں کے تعلق کا نام زندگی ہے۔ جسم کے لیے جس طریقے سے غذا ہے، اسی طریقے سے روح کے لیے بھی غذا ہے۔ ہم لوگ جسمانی غذا کے سلسلے میں اور جسم کے سلسلے میں جانتے بھی ہیں اور اس کا لحاظ و خیال بھی رکھتے ہیں کہ مناسب غذا کا اہتمام ہم سبھی لوگ کرتے ہیں، اور غذا کے ساتھ میں پرہیز کا بھی اہتمام رہتا ہے۔ موسم کے اعتبار سے جو غذا مناسب ہوتی ہے اس غذا کا استعمال اور اس کے ساتھ میں پرہیز، یہ دونوں چیزیں جسمانی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے بنیادی چیز ہے۔ اگر غذاؤں کا اہتمام نہ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ جسم کمزور پڑے گا۔ غذا کا اہتمام کر رہے ہیں لیکن بد پرہیزی کر رہے ہیں تو غذاؤں کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ایک شخص ہے مثال کے طور پر، عمدہ غذائیں، میوہ جات ہے، پھل فروٹ ہے، اسی طریقے سے اور مرغن غذاؤں کا استعمال کر رہا ہے لیکن پرہیز نہیں کر رہا، بد پرہیزی کرتا ہے وہ، تو اب ظاہر بات ہے غذائیں جو کھائی ہیں اس کا تو اثر یہ ہونا چاہیے کہ صحت اچھی رہے، خون بنے، توانائی رہے، طاقت رہے، لیکن بد پرہیزی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سب بیکار ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا آدمی۔ بد پرہیزی کسی بھی اعتبار سے ہو جائے، کھانے کی لائن سے ہو، پینے کی لائن سے ہو۔ بد پرہیزی کبھی یہ بھی ہو جاتی ہے کہ بھوک سے زیادہ کھا لیا، وہ بھی بد پرہیزی میں آ جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ثقیل غذا کھا لی، وہ ہضم نہیں ہو رہی، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، کوئی بھی شکل ہو جائے تو اس کی وجہ سے وہ سب بیکار ہو جاتا ہے، صحت بیکار ہوتی ہے۔ دینی اعتبار سے بھی اللہ پاک نے روح کے لیے غذائیں بنائی، ان غذاؤں کا اہتمام کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ شریعت کا اور دین کا تقاضا ہے کہ غذائیں جو عبادات اور طاعت، تلاوت، ذکر، نوافل، اوابین، یہ سب جتنی چیزیں ہیں یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ ہم جتنا زیادہ اس کا اہتمام کریں گے اتنا ہی ہماری روحانیت میں توانائی، تندرستی، طاقت اور قوت پیدا ہوگی۔ جسمانی غذاؤں میں تو معاملہ ہے، عمدہ غذائیں بعض اوقات ہر ایک کی بس کی رہتی نہیں ہے بھائی، یہاں چٹنی روٹی کھانا مشکل ہے، نہ کہ مرغن غذاؤں کو کھائے گا، آدمی کہاں سے کھا پائے گا، اتنے وسائل نہیں۔ لیکن اللہ کا بڑا عجیب معاملہ ہے، روحانی غذاؤں کے سلسلے میں اعلیٰ درجے کی جو غذائیں اللہ نے رکھی ہیں وہ مفت رکھی ہیں۔ ایک غریب بھی استعمال کر سکتا ہے، ایک امیر بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس کے لیے یہ اس کی شان کریمی ہے۔ اگر کہیں اس روحانی غذا کے لیے بھی سارے وسائل ہوتے تو بیچارہ غریب کہاں سے کیا کر لیتا وہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام، یہ خود اس بات کو بتا رہا ہے کہ اللہ پاک روحانیت کو اور روحانی توانائی اور تندرستی کو زیادہ پسند فرما رہے ہیں، ورنہ اتنا اس کو عام نہ کر دیتے اللہ۔ ہر آدمی جناب والا مزدوری کرنے والا وہ بھی، اور جناب والا جو ایک بادشاہ وقت ہے وہ بھی حلال روحانی غذاؤں کو استعمال کرے۔ اور جتنی روح ہماری توانا تندرست ہوگی، صحت مند ہوگی، اتنا ہی حوصلہ، ہمت
جذبہ، سب چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جسم موٹا پیدا ہوگا اس سے حوصلہ بلند ہوتا ہے، کہ نہیں، جسمانی توانائی پر نہیں، یہ روح کی توانائی پر چیز ہوتی ہے۔ جتنی روح ہماری طاقتور ہوگی، تندرست ہوگی، توانا ہوگی، اتنا ہی زیادہ حوصلہ، ہمت اور طاقت اور مشکل کام کرنا، اس موقع پر جم جانا سب آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے، بشرطے کہ روحانی اعتبار سے غذاؤں کا اہتمام کرنا۔ اسی لیے تلاوت ہے، ذکر ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، اور جتنے اذکار ذکر ہیں، یہ سب اللہ پاک نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، لفظ رزق کو استعمال فرمایا۔ مثلا قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں وَارْزُقْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہ اللہ ہم کو توفیق دے دیجئے رات و دن تلاوت کرنے کی۔ یہ ورزق جو رزق کو استعمال کیا ہے، صوفیہ نے اس سے اخذ کی اس بات کو ہے کہ یہ جتنی لائن کی چیزیں ہیں یہ سب روزی ہے، رزق ہے۔ یہ کاہے کا رزق ہے؟ روحانیت کا رزق ہے۔ یہ جتنی زیادہ تلاوت، ذکر، اہتمام کریں گے۔ اور کل میں نے گزارش کی تھی یہاں پہ کہ ابلیسی جو نظام ہے ہمارے گمراہ کرنے کے لیے، بے راہ کرنے کے لیے، اس نظام کا توڑ ذکر الہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں اس کے اندر۔ اس لیے کہ ابلیس کو ہمارے اوپر جو تسلط مل جاتا ہے وہ غفلت کی بنیاد پر ملتا ہے، اور ذکر سے غفلت ختم ہو جاتی ہے۔ ذکر کرنا جو ہے اس کا توڑ ہے یہ۔ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ اسی میں حضرت نے ایک بات فرمائی ہے، فرمایا کہ ایک انسان دن بھر میں معتدل جو سانس کا نظام ہے، 1 گھنٹے میں 1000 مرتبہ سانس لیتا ہے، تو 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ سانس ہوئی۔ آگے ایک روایت، یہ خود جو حدیث میں عرض کر رہا ہوں، حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ یہ روایت ہے کہ جس طرح پورے جسم میں خون غیر اختیاری طور پر دوڑتا رہتا ہے، اگر جسم کا خون کا دوران بند ہو، ختم، کبھی برین ہیمریج ہو گیا، کبھی معلوم ہارٹ اٹیک پڑ گیا، کبھی وہ فالج گر گیا، اس لیے کہ خونی نظام جہاں معطل ہوا فوراً اس پر آ گئی آفت اس پر۔ تو پورے جسم پر خونی نظام چل رہا ہے، اور ابلیس جو ہے محنت کر رہا ہے اس خون میں اپنی کیا کہتے ہیں خیالات اور اپنی اسکیموں کو داخل کرنے کا، تو وہ پورے جسم میں دوڑ رہا ہے۔ تو اب اس دوڑ کو روکنے کے لیے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 24,000 بار ذکر کرو گے تب یہ نظام جا کے ٹوٹے گا یہ وہاں پر۔ اب ظاہر ہے کہ 24,000 بار ذکر کرنا، یا تو 1000 بار کا دماغ گرم ہو جاتا ہے، بلکہ ہمارا حال اللہ معاف فرمائے، ہم لوگ اتنے وہ ہو گئے کہ ہمیں تسبیحات پڑھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ تسبیح بہت بڑی بات، نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا، مسجد آنے کا موقع نہیں مل رہا، جماعت میں حاضری کا موقع نہیں مل رہا۔ یہ ہماری گویا انتہائی ناشکری، نا احسانی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا گویا باغیانہ استعمال ہے یہ، جب اس کو تو یاد کرنے کا وقت نہیں مل پا رہا۔ ہمارا تو حال یہ ہو رہا ہے۔ ذکر اذکار تو بہت بڑی بات ہے، جب ہم اتنا نہیں کر پا رہے ہیں تو ظاہر سی بات روح ہماری طاقتور کہاں سے ہو جائے گی۔ جس طرح جسمانی غذا کا ہم اہتمام کرتے ہیں، امت اسی طرح پر روحانی غذا کا بھی اہتمام کرے، تب جا کر کے کچھ معاملہ بنے گا اس میں۔ اللہ پاک ہماری ان غفلتوں کو دور فرما دے کہ ہم نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ میں ذکر کا بھی اہتمام اتنا نہ کرے کہ دماغ گرم ہو گیا، پگلا گیا، یا بالکل سارا معاملہ گڑبڑا گیا۔ پر جتنا تحمل ہے اتنا کرے۔ بزرگوں نے ہر وقت کے اعتبار سے رعایت فرما کر کے اس کو بتایا۔ یہ میں نے توجہ دلانے کے لیے عرض کیا کہ ہماری روح کمزور ہے، بیمار ہے، ہماری روح کے اندر طاقت نہیں ہے، اس کی وجہ سے گناہ جو ہے وہ زیادہ ہو رہے ہیں اور طاعتوں کی طرف ہم چل نہیں پا رہے ہیں اس کے اندر۔ اللہ پاک ہم سب کو جسمانی فکر کے ساتھ روح کے لیے بھی اس سے زیادہ فکر نصیب فرما دے اس کے اندر، کہ ہم تھوڑا سا اس پر اہتمام کریں۔ اور دوسری چیز میں نے عرض کیا تھا، غذا کے ساتھ میں جیسے پرہیز ہمارے لیے ہے، ایسے ہی ہماری فکر یہ ہو جائے کہ میرا اللہ ایک لمحے کے لیے مجھ سے ناراض نہ ہو، بس یہ فکر ہو جائے کہ اللہ ناراض نہ ہو اس معاملے میں۔ جیسے
ایک ماتحت ڈیوٹی کے ٹائم پر اس کی فکر میں رہتا ہے کہ میرا حاکم ایک لمحے کے لیے مجھ سے ناراض نہ ہونے پائے۔ ذرا سوچئے، جو سرکاری ملازمین ہیں وہ اپنے حاکموں کو راضی کرنے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں کرتے ہیں۔ ڈیوٹی کا ٹائم چھوڑ کر کے خالی ٹائم پر گھر میں حاضری دینا، سبزی لے کے آنا، بچوں کو اسکول پہنچانا، اور گھر والی ان کی فرمائش کرے اس کو بھی پورا کرنا۔ وہ کیوں کر رہا؟ وہ صرف اس لیے کر رہا کہ بھئی ہمارا حاکم ہے، تاکہ خوش رہے، قلم نہ کہیں چلا دے کہ گڑبڑ سارا مسئلہ ہو جائے۔ ایک دنیا کا حاکم جس کا اقتدار چند روزہ ہے، جس کے قبضے میں کچھ نہیں، ریٹائرمنٹ تو وہ بھی ہو جائے گا، اور ریٹائر ہونے کے بعد نہ کوئی اسے سلام کرتا ہے، نہ کوئی وہاں جاتا ہے، وہ بیچارہ جھولا لے کے خود ہی گھما کرتا ہے، کوئی پرکار نہیں ہوتا۔ ایک اس کو راضی کرنے کے لیے ہم کتنا کچھ کر ڈالتے ہیں، اور جو حقیقی ہمارا حاکم ہے، رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، سب اس کے قبضے میں ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے ہم کتنی فکر کر رہے ہیں۔ دنیا کے حاکم کو راضی کرنے کے لیے حقیقی حاکم کو ناراض کرنے پر ہم کو احساس بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ ہمارا اپنا حال ہے اس وقت چل رہا عمومی طور پر دنیاوی اعتبار سے، کہ جو حاکم ہے، بڑا ہے، چاہے دین ایک دم کنارے لگ جائے، ہم اس کو راضی کرنے کے سب کر ڈالتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ بہت ہی خطرناک حالت ہے۔ ہمارا تو حال اللہ پاک وہ بنا دیتا کہ بس ہر وقت بس ان کو راضی کرنے کی، خوش کرنے کی ہم کو فکریں ہو جائیں۔ جو لوگ اس میں لگے رہتے ہیں نا، اللہ کا بڑا عجب معاملہ ہے، سارے قلوب تو ان کے قبضے میں ہیں۔ جس دن ان کو ہم راضی کرنے کی فکر میں رکھیں گے، یہ سب دلوں کو اللہ ڈال کر کے سب متوجہ کرے گا، وہ جھک مار کے آئیں گے سب یہاں۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلکٹر بھی تھے اور ڈپٹی کمشنر بھی تھے، یعنی ڈی ایم اور ایس پی دونوں انگریزوں کے زمانے میں ایک ہی شخص ہوتا تھا، یہ تو بعد میں دونوں کو الگ الگ کیا گیا۔ حضرت کے پاس دونوں عہدے تھے، لیکن حال کیا تھا، اسی لباس میں رہتے تھے، اس میں ہم لوگ ہیں، یہی کرتا پاجامہ، گول ٹوپی اور تسبیح حضرت کے ہاتھ ہوتی تھی۔ اس زمانے میں وائسرائے آیا، وائسرائے پورے ملک کا مالک ہوتا تھا، آیا، لوگوں کو مزاج ہوتا ہے کہ حاکم کا جیسا لباس ہے اپنا ویسی لباس، اور جیسا چہرہ ویسی بنا کر کے، حضرت کچھ نہیں، اپنے اسی مولویانہ لباس میں تشریف لے گئے۔ تو وائسرائے اکرام میں کھڑا ہو گیا، ان کے وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ تعجب کریں گے کہ مولویانہ شکل میں کھڑا ہو گیا وہ، اور اس نے ایک جملہ کہا کہ آپ ہم کو بہت شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ شریف کیوں معلوم ہو رہے ہیں؟ کہ سارے لوگ میری نقل میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ پر کسی کا پانی نہیں چڑھا، آپ بجتے ہی بالکل نہیں ہے۔ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا، یہ ہمارے دلوں میں جو خوف سوار ہے کہ اگر وہ ناراض ہو گئے تو کیا، کچھ نہیں، ان کو راضی کر لیں گے سب کام چلے گا۔ کب تک دنیا والوں کو ہم راضی کرتے گھومیں گے ان کو ناراض کر کے؟ یہ تو اپنے لیے ہم یہاں بھی مصیبت مول لے رہے ہیں، وہاں بھی مصیبت مول لے رہے ہیں۔ تو اس وقت میں جو گزارش کی ہے، اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی دو چیزیں کرنا ہے۔ ایک تو روحانی غذاؤں کا اہتمام کرنا، فرائض تو کرنا ہی کرنا ہے، واجبات کرنا ہی کرنا، سنت موقدہ کرنا ہے، اسی کے ساتھ میں تلاوت کا اہتمام ہو، ذکر کا اہتمام ہو، درود شریف کا اہتمام ہو، جتنا کر سکتے ہو، اور گھر میں اس کا ماحول بنایا جائے، خود کریں، بچوں کو عادت ڈالیں، اپنے گھر والی کو توجہ دلائیں۔ جن گھروں میں یہ سب ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہی کام کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں چونکہ ہم لوگ ظاہر ہے، ہمارے گھروں کا ماحول تو ہم خود جانتے ہیں کیا ہے، فاسقانہ چل رہا ہے، تو بچے کہاں سے نیک بنیں گے؟ وہ تو فاسق والے کام کریں گے سارے کے سارے۔ اس لیے بھائی فکر کرنا ہے اس طرف کہ ہماری جو روحانی غذا ہے اس کے اعتبار سے ہم بھوکے نہ رہیں، فاقے میں نہ رہیں۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ایک بات بہت پیاری فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے ناشتہ اگر ناغا ہو جائے تو گھر والی کی تو خیریت ہے ہی نہیں۔ لکھنؤ میل اگر جانا ہو اور ناشتہ وقت پہ نہ دیا اس نے تو بس پھر خیریت نہیں، خیریت کیا، بس جو کچھ ہم کرتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ اب فرماتے تھے روحانی فاقہ ہو گیا، نہ کوئی غم ہے، نہ فکر ہے، سب خیریت ہے، نہ نماز، نہ تلاوت، نہ ذکر، یہ تو روحانی فاقہ ہو گیا، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یہ بے حسی کی بات ہے کہ ایک وقت ناشتہ ملے ہم نہ ملے، ہمیں کمزوری آتی ہے، اور قرآن نہیں پڑھا، تلاوت نہیں کی، ذکر نہیں کیا، فجر کی نماز نہیں پڑھی، کوئی احساس نہیں ہو رہا، بے حسی کی بات یہ تو ہے۔ اللہ پاک دینی حس پیدا فرما دے،
اور اس طرف توجہ نصیب فرما دے کہ جو ہماری روحانی غذائیں ہیں ان کو غذا سمجھ کر کے جیسے ذوق و شوق سے کھاتے ہیں اسے اس طرف ہی رغبت پیدا فرما دے اللہ، اور یہ فکر ہو جائے کہ میرا اللہ ایک لمحے کے لیے ہم سے ناراض ہو، جس دن جو گھڑی اللہ کی ناراضگی کی گزر رہی ہے اس سے تو زمین میں دھس جانا ہمارے لیے بہتر ہے، اس زندگی سے تو بہت بہتر ہمارے لیے کہ میرا اللہ ہم سے ناراض، ہم زندہ ہیں اور اس کی نعمتوں کو کھا کر اس کو ناراض کر رہے ہیں ہم، اس سے بڑی زیادہ نالائقی ہمارے لیے کیا ہو پائے گی۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔